رمضان المبارک میں نماز تراویح کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت اجلاس میں علماء کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ نماز تراویح مساجد کے صحن میں ادا کی جا سکے گی۔ بوڑھوں اور بچوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمازی 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے۔ 20 نکاتی اعلامیہ جاری۔ علماء کا مساجد امام بارگاہوں میں باجماعت نماز اور تراویح کی اجازت ملنے کا خیر مقدم چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم، نائب صدر شیعہ علماء کونسل پاکستان علامہ کاظم رضا نقوی اور صدر اتحاد العلماء کونسل مفتی عاشق حسین حکومت کے ساتھ چلنے کا عزم، کہتے ہیں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے بڑھنے لگے۔ نیو ہاسپٹل سے مزید 25 مریض ڈسچارج۔ وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 168 ہو گئی۔ کورونا وار کے 35 دنوں میں لاہور سے متاثرہ 582، اب تک 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں وائرس کے شکار 3504، 38 اموات ریکارڈ۔ 684 مریض صحت یاب، 18 کی حالت تشویشناک قرار۔ کیمپ جیل میں بھی وائرس کو شکست۔ کورونا میں مبتلا مزید 12 قیدیوں کی رپورٹ منفی۔ حتمی ٹیسٹ کی رپورٹ موصول ہونے پر صحت مند ہونے والے قیدیوں کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ 38 قیدی پہلے ہی صحت یاب ہو کر بیرک منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ LDA کے 21 افسران اور اہلکاروں کی رپورٹس بھی منفی آ گئیں۔ مزید 2 افسران نے بھی ٹیسٹ کروا لیا، نتائج کل ملیں گے۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات۔ جزوی لاک ڈاؤن برقرار۔ 154 پولیس ناکوں کی مدد سے شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کی کوششیں۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج مقدمات بڑھ کر 2052 ہو گئے۔ احکامات نہ ماننے پر 7600 گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئیں۔ احساس کفالت سینٹرز پر رقم ادائیگی 8ویں روز بھی جاری۔ 7 روز میں 31 سینٹر سے 66,000 سے زائد مستحقین میں 81 کروڑ سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا مراکز اور کیش کاؤنٹرز کے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ شہری لاک ڈاؤن میں نرمی پر خود سے غافل نہ ہوں، حفاظتی اقدامات بھرپور انداز میں اپنائیں۔ وزیر صحت پنجاب کی 60 سے زائد العمر شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین۔ بولین تشخیصی ٹیسٹوں کی سہولت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وائرس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی حفاظتی کٹس کی فراہمی میں عدم دلچسپی۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو کٹس نہ ملنے کے سبب ٹیچنگ ہسپتالوں کی آؤٹ ڈور میں علاج معالجہ بحال نہ ہو سکا۔ کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز، نرسز کو شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ ہاسپٹلز میں ہیلتھ پروفیشنلز کو PPE کٹس اور مکمل اسکریننگ کی سہولت بھی فراہم ہوگی۔ وزیر قانون پنجاب کی گرینڈ ہیلتھ الائنس سے مذاکرات کامیاب۔ 10 میں سے 8 مطالبات ماننے پر اتفاق۔ کورونا کی روک تھام کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس۔ کورونا مریضوں کے علاج معالجے کی سہولیات، اقدامات، ڈاکٹرز، نرسوں، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے حفاظتی سامان بارے گفتگو ہوئی۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور صوبائی وزیر اسلم اقبال نے بریفنگ دی۔ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی متحرک شیر شاہ روڈ پر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سپرے کروایا۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر، علی پرویز ملک، چودھری شہباز اور کمل لیاقت ایڈوکیٹ موجود تھے۔ پاکستان میں پھنسے برطانوی شہریوں کے لیے 10 چارٹر فلائٹس کے شیڈول کا اعلان۔ لاہور سے قطر ایئر ویز کی پرواز مسافروں کو برطانیہ لے کر جائے گی، جبکہ سول ایویشن اتھارٹی نے ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے SOPs جاری کر دیے۔ جہاز میں جراثیم کو اسپرے کیا جائے گا۔ بیٹھنے سے قبل ہر مسافر اور عملے کی اسکریننگ ہوگی۔ ماسک بھی لازمی قرار۔ مسافروں سے کورونا بچاؤ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ پر کرایا جائے گا۔ حکومتی نااہلی کے سبب یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج مذاق بن گیا۔ 1000 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا دعویٰ۔ بیشتر سٹورز پر صرف 150 کے قریب آئٹمز دستیاب۔ دال چنا اور سفید چنے کے سوا دیگر دالیں نایاب۔ شہریوں کا رمضان سے قبل اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ برائلر چکن کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ۔ ریٹیل مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 183 روپے فی کلو ہو گیا۔
فارمی انڈوں کی قیمت 107 روپے فی درجن مقرر۔ کینسر مریضوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ منظور، ادویات کی فراہمی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئے معاہدے کے لیے 1 ارب 35 کروڑ سے زائد گرانٹ کی منظوری دی۔ ادویات فراہم کرنے والی کمپنی سے 2023 تک کے معاہدے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ LDA تعمیراتی انڈسٹری کے ریلیف کے لیے سرگرم، لاک ڈاؤن سے قبل جاری کیے ٹینڈرز کی تاریخ میں توسیع، 27 تعمیراتی کاموں کے ٹینڈرز کا دوبارہ سے اجرا۔ لاہور انٹرٹینمنٹ پارک کے لیے پری کوالیفیکیشن کی نئی تاریخ 5 مئی مقرر کر دی گئی۔ تعمیراتی شعبے کو انڈسٹری کا درجہ ملنے کے بعد بلڈنگ پلان کے اجرا کے لیے اصلاحات کا فیصلہ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن، بلدیاتی اداروں اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز 30 روز میں منظوری دینے کے پابند۔ کمرشل، سیمی کمرشل، رہائشی، انڈسٹریل اور ہائی رائز بلڈنگ پلانز کی منظوری ویب پورٹل سسٹم کے ذریعے ہو سکے گی۔ تعمیراتی انڈسٹری کی بحالی کے بعد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریشن بلاک کی تعمیر دوبارہ شروع، تعمیر کا آرام مکمل کرنے کی منظور۔ درخواست ضمانت وکلاء یا فریقین کو پیشی سے استثناء، دلائل اور موقف بذریعہ ڈاک، ای میل ایڈیشنل رجسٹرار کو بھیجے جا سکیں گے۔ موصول شدہ موقف متعلقہ فائل پر لگا دیا جائے گا۔ عدالت موقف کو مد نظر رکھ کر کیس کا فیصلہ کر سکے گی۔ لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن مارکیٹ پر فراڈیے چھا گئے۔ اقبال ٹاؤن کا رہائشی سستے فیس ماسک منگوانے کے چکر میں 66,000 گنوا بیٹھا۔ FIA نے آن لائن خریداری فراڈ پر تحقیقات شروع کر دی۔ جوہر ٹاؤن پولیس کی کارروائی، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل سمیت 13 موبائل فونز، 80,000 نقدی برآمد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ فیروزپور روڈ کینچی بازار میں قتل کا معاملہ، جائیداد کے لین دین کے تنازع پر غلام رسول کے قتل کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے، جبکہ شفیق آباد میں معمولی تخت غلامی پر نوجوان قتل، موٹر سائیکل سوار ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ فی اکٹھی کرنے کے لیے سرکاری اور نجی اسکولوں کو 2 اسٹاف ممبر ڈیوٹی پر بلانے کی اجازت۔ پرنسپل، اکاؤنٹنٹ، ایڈمن اسٹاف میں سے کسی 2 کو مینجمنٹ کے کام کے لیے اسکول بلایا جا سکتا ہے۔ اسکولز میں والدین کا رش مت لگایا جائے، بچوں کو اسکول میں کسی مقصد کے لیے نہیں بلایا جا سکے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہدایات جاری کر دیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث فیکٹریوں، کارخانوں اور پرائیویٹ اداروں سے ملازمین کی برطرفیاں، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عدالت سے ملازمین کی بحالی کے لیے حکومت کو حکم دینے کی استدعا۔ عدالت سے حکومت کو مزدوروں کی مالی مدد کا حکم دینے کی بھی استدعا کر دی گئی۔ لاک ڈاؤن میں نئے بجٹ کی تیاری تاخیر کا شکار، وفاق سے ملنے والے حصے کے بارے آگاہی نہ ملنے پر ابتدائی خاکہ بھی ترتیب نہ دیا جا سکا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے 18 ارب ٹیکس چھوٹ سے مالی مسائل کا بھی سامنا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مالی بحران مزید بڑھ گیا۔ پنجاب پولیس کو انویسٹیگیشن کی مد میں 1 ارب نہیں صرف 25 کروڑ کے فنڈز ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حتمی منظوری دے دی۔ لاک ڈاؤن کے باعث واسا کو ریونیو ریکوری میں 75% شارٹ فال کا سامنا۔ واسا روزانہ 2 کروڑ کی بجائے صرف 40 لاکھ اکٹھا کرنے لگا۔ واسا 18 روز میں صرف 7 کروڑ 20 لاکھ اکٹھے کر سکا۔ مارچ میں مجموعی طور پر 8 کروڑ ریونیو ریکوری کے شارٹ فال کا سامنا رہا۔ کورونا کے خلاف ساری قوم کو متحد اور نیک ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سندھ میں سیاسی لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ سندھ حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس، بولے میڈیا نے کورونا کے خلاف ذمہ داری نبھائی ہے۔ وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ سارے میڈیا سے صلح کریں۔ گندم کی خریداری کے 382 مراکز کام کر رہے ہیں۔ پاس کو 12 تحصیلوں میں گندم اکٹھی کر رہا ہے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو بریفنگ، عبدالعلیم خان کی گندم خریداری مراکز کی تعداد میں اضافے کی ہدایت۔
कारोबार की बंदिश से दिहाड़ीदार सफेद पोश तबके के घरों में भूख के डेरे। दीगर फलाही इदारों की तरह गौहर एजाज फाउंडेशन भी मुस्तहकीन की इमदाद के लिए सरगर्म। गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से जिया कॉलोनी टाउनशिप की कच्ची आबादी के 700 घरों में राशन तकसीम किया गया। रजाकारों ने राशन तकसीम का अमल डॉल्फिन फोर्स की मदद से मुकम्मल किया। पंजाब में हजारों मुश्तबा मरीज मौजूद, टेस्ट न होने की वजह से सही तादाद का पता नहीं चल रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर की मीडिया टॉक। लीगी रहनुमा की कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दाम पर भी तनकीद। MNA अली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज के साथ कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल आमद। डॉक्टर्स पैरामेडिक्स में हिफाजती किट्स भी तकसीम की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली से CEO नुमैर केमिकल कंपनी जफर मसूद और डायरेक्टर खालिद काजी की मुलाकात। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर्स और साबुन का एक ट्रक अतिया दिया। चौधरी परवेज इलाही बोले, मुश्किल की इस घड़ी में सबको मिलकर काम करना होगा। मुखय्यर हजरात के जज्बे को कदर की निगाह से देखते हैं। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का सेनेटर सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन ने जमात इस्लामी की रिलीफ सरगर्मियों को सराहा। कोरोना के साथ साथ मुआशी बदहाली से भी बचना होगा। लोहा मार्केट मिस्त्री शाह में मरकजी ओहदेदारान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नईम मीर बोले, हुकूमत रोज नया नोटिफिकेशन निकालती है और इंतजामिया खिलाफ वर्जी करती है। कारोबार ना खुलने से मईशत, कारोबार और छोटे ताजिर तबाह हो रहे हैं। चीफ जस्टिस से इंसाफ का मुतालिबा। महकमे प्राइमरी सेहत बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहर्रिक। सेक्रेटरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान का मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत का दौरा। डॉक्टर्स की हाजिरी, अद्वियात, वैक्सीन समेत दीगर सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। जबकि महकमे सेहत पंजाब के दोनों सेक्रेटरीज का बजरिया वीडियो लिंक जेर तरबियत डॉक्टर से राब्ता। कोरोना वायरस की तशखीस और देखभाल के SOPs के जदीद रुझान पर गुफ्तगू हुई। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। अगर किसी अफराद में इलामात हों तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव PIC डॉक्टर बिलाल ज़करिया खान की CD42 के प्रोग्राम सिचुएशन रूम में गुफ्तगू। दिल के मरीजों को मौजूदा हालात में अपनी दवाई बाकायदगी से खाने की हिदायत। PCB का वजीर आजम रिलीफ फंड में 1 करोड़ से ज्यादा रकम का अतिया। PCB चेयरमैन का अतिया की गई रकम पर खिलाड़ियों और मुलाजमीन को खिराज तहसीन। लाहौर पुलिस ने मुस्तहिक अफराद के लिए 2 करोड़ रुपए से जायद रकम इकट्ठा कर ली। मुतासिरा खानदानों में 7,600 से जायद राशन बैग तकसीम किए गए। जबकि रहनुमा PP चौधरी सज्जाद नजीर की जानिब से डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स में हिफाजती किट्स तकसीम की गई। लाहौर अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लाहौर से इमदादी सामान आज़ाद कश्मीर रवाना कर दिया गया। उधर कुल मुसालिक उलमा बोर्ड के इजलास में अहम फैसला। मुस्तहिक अफराद में खाना और राशन की तकसीम का सिलसिला रमजान मुबारक में भी जारी रहेगा। सूबाई वजीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों की आयादत की। राशन और तोहफ़ तकसीम किए। सूबाई वजीर ने सुंदस फाउंडेशन की खिदमत को सराहा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में अहम इजलास। 7 अस्पतालों के MS की शिरकत। अस्पतालों में कोरोना वबा के खिलाफ हिफाजती इकदाम का जायजा लिया गया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की अमले को PPE किट्स की फराहमी की यकीन दहानी। और सूबाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के वीडियो लिंक के जरिए फिटनेस टेस्ट जारी। मुआहदों पर दस्तखत न करने वाले खिलाड़ियों के टेस्ट अलग होंगे। कामरान अकमल और सलमान बट के फिटनेस टेस्ट एकेडमी ट्रेनर देखा। मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के